السلام علیکم اور صبح بخیر. آج میں کیپٹن مقصود صاحب کے ساتھ موجود ہوں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. السلام علیکم کیپٹن صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. کیپٹن صاحب کیا حالات ہیں؟ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ دیکھیں جی اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ بحریہ میں کب آئے اور کیوں آئے؟ کیا چیز آپ کو یہاں لے کر آئی؟ دیکھیں جی 2013 میں جب بحریہ لانچ ہونے لگا تھا تو ہمارا پلان یہ بنا تھا پوری فیملی کا کہ ہم پاکستان چھوڑ کے کینیڈا چلے جائیں گے. اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا تو دوستوں نے سب نے مشورہ دیا کہ ملک ریاض صاحب نے بہت اچھی سوسائٹی لاہور میں اور اسلام آباد میں بنائی ہے، تو آپ کراچی میں بھی جو ہے یہ لانچ کر رہے ہیں تو آپ اس میں انویسٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ ایک اچھی سوسائٹی ملے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک صاحب نے، علی ریاض صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر یہاں قائم کیا. اور ہم یہاں بڑے پیسفلی رہ رہے تھے. 2019 میں شفٹ ہوا تھا. میں یہاں کا تیسرا یا چوتھا رہائشی ہوں 11A کا. لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے ملک ریاض صاحب کا جو ویژن تھا نا، اس ویژن کو دیکھ کے لوگ یہاں آئے کہ یہ ایک مڈل کلاس سوسائٹی، لوگوں کی سوسائٹی ہے. یہ امیروں کے لیے بھی ہے لیکن 90% یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے. لیکن جس طریقے سے یہاں آئے دن سرکولر نکال کے اضافی چارجز بڑھائے جاتے ہیں تو یہ مڈل کلاس لوگوں کی سوسائٹی نہیں رہی. رات کو بندہ سوتا ہے، صبح ایک نیا سرکولر جو ہے وہ نکلا ہوتا ہے جس میں لوگوں پر ایک بیجا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. پانی کے میٹر انہوں نے نصب کیے، اس کے اضافی چارجز 11,800 کچھ روپے مانگ رہے ہیں جو ہم یوٹیلیٹی کی مد میں آلریڈی دے چکے ہیں. سننے میں آیا کہ گیس کے میٹر لگیں گے، اس کے پیسے بھی مانگیں گے جو ہم یوٹیلیٹی کی مد میں دے چکے ہیں. اور جیسے مینٹیننس کے چارجز یہاں بڑھا دیے گئے. اس وقت تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مینٹیننس میں دے کیا کیا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں چارج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک دم سے پیسے بڑھا دینا. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی اس طریقے سے پیسے نہیں بڑھتے. آپ کی ریونیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے، آپ اس ریونیو کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ریونیو کسی اور پروجیکٹس میں خرچ کر رہے ہو. جہاں کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے آپ کو وہیں خرچ کرنا چاہیے. 11A سے آپ کو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. 10A سے جنریٹ ہو رہا ہے تو وہیں خرچ کرنا چاہیے. تو مینٹیننس چارجز کا جو اضافہ تھا یہ بھی عوام نے، یہاں کے رہائشیوں نے قبول نہیں کیا. اس کے علاوہ پانی کے بل تھے، وہ بھی یہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کیے کہ آپ اضافی چارجز. بحریہ ٹاؤن پنڈی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. وہاں پر اسی سائز کی ولا کی مینٹیننس انتہائی کم ہے. 10 مرلے کی ولا کی مینٹیننس 2200 کچھ روپے ہے اور یہاں پر 6700 کر دی گئی. تو اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف الحمدللہ ہم نے 8 پیسفل پروٹیسٹ کیے اور ہم نے مذاکرات کی بھرپور کوشش کی، لیکن کہیں سنوائی نہیں کی گئی. جب ہی ہمیں کورٹ کا رستہ اختیار کرنا پڑا اور ہم کورٹ میں گئے. اور اس طریقے سے کہیں بھی پروٹیسٹ نہیں کیا جاتا. جہاں پوری دنیا میں جیسے پیسفل ہوتے ہیں ویسے ہم نے کیا. کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی بحریہ کا کوئی نیگیٹو امیج شو کیا. ہم بحریہ کے برانڈ ایمبیسیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. یہ بھی ایک پازیٹیو امیج ہے کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی جانتے ہیں. یہ صرف اپنے حق کے لیے نہیں، یہ بحریہ کے حقوق کے لیے بھی ہے. اگر اسی طریقے سے یہ ناجائز چارجز ڈلتے رہے تو بحریہ جو ہے وہ پھر آباد نہیں رہے گا. ہم بڑے پر امید ہیں. کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے اور مینجمنٹ سے مذاکرات کی بھی بھرپور کوشش ہے. علی ریاض صاحب تک بھی بات گئی ہوئی ہے کہ وہ ان چارجز پر نظر ثانی کریں گے. ہم پیسے دیتے آئے ہیں، آگے بھی پیسے دیں گے، لیکن جائز پیسے دیں گے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بحریہ پھلے پھولے. ہم اپنی اس تحریک سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ہم انشاءاللہ چلیں گے اور ہمارے جو ساتھ لوگ ہیں یہ ان سب کی آواز ہے. کوئی میری پرسنل آواز نہیں ہے، سب لوگوں کی آواز ہے جو پیسے نہیں بھر سکتے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بحریہ کو ایک بہت بہترین معاشرہ بنائیں جہاں غریب بھی، متوسط طبقے والے بھی، امیر بھی، سب مل جل کے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. السلام علیکم میجر شفقت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، کیپٹن مقصود صاحب سے بات ہوئی ہے تو آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے اس کاوش کو آگے بڑھایا. میں بحریہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں
اور میں تقریباً 1 سال سے بحریہ ٹاؤن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور بحریہ ٹاؤن میں ڈے 1 سے ایکٹیو رہا ہوں، جب سے بحریہ ٹاؤن یہاں پر آباد ہونا شروع ہوا۔ یہاں پر ہوا یہ کہ اچانک سے ہماری اس محنت کو اور ہماری اس کوشش کو داغ لگانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ ہم یہاں پر تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ سر آپ آرمی سے ہیں، یہاں کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے ان کا تعلق بھی آرمی اور فوج سے ہے، تو میں اس حوالے سے کچھ کروں اور لوگوں کو کچھ باتیں پہنچاؤں کہ لوگ یہاں پر تنگ ہیں، اس حوالے سے کچھ بینیفٹس مل جائے شاید لوگوں کو۔ جی ہاں، تو میں ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھتا رہا، اور میں نے دیکھا بھی کہ زیادتی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں نے بل لا کے دکھائے اسلام آباد کے، بحریہ ٹاؤن کے، راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کے، لاہور بحریہ ٹاؤن کے، تو میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کراچی کے لوگ کیا بہت لندن میں رہتے ہیں اور میٹر لگائے ہیں، میٹر کے آپ کے سامنے بھی بہت سے شکایات آئی ہوئی ہیں، کوئی حق کہتا ہے ہوا سے چل رہا ہے، اور واقعی لوگوں نے ویڈیوز بنا کے شیئر کی ہیں اور بڑا ڈسٹربنگ ہے۔ اب 200 گز کے ولا پہ 50 ہزار سے بھی زیادہ بل آیا ہے، 32,000، 28,000، 18,000، 24,000، 12,000، مطلب اماؤنٹ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بیئر کرنے کو جو ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں، یہاں پر جو رہ رہے ہیں رہائشی جو ہیں، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ یہاں شفٹ ہوئے، یہاں وہ ایکسپیٹریٹس یہاں پر شفٹ ہوئے جو کہ UAE سے، سعودی عربیہ، قطر یا لندن، بحرین سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے وہاں کے ماحول کو جانچتے ہوئے انہوں نے کہا کراچی سے بہتر یہ جگہ ہے، یہ ہمارے بچے جس ماحول میں رہے ہیں اسی ماحول میں ہم بحریہ ٹاؤن کو ہی فیزیبل پاتے ہیں۔ اور وہ آئے، انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر انہوں نے پراپرٹی خریدی، اور جو ان کے پاس چھوٹے موٹے وسائل ہیں اس سے وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو تکلیف دینا جن کو دکھا کر بحریہ ٹاؤن اپنی اگلی پراپرٹیز کو بیچتا ہے، اپنے پروجیکٹس کو بیچتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے بناتا ہے، تو کیا ایسے فرشتوں کے اوپر ظلم کرنا بحریہ ٹاؤن کا بنتا ہے؟ یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس طرح کی باتیں جب ہم کھلنا شروع ہوئی، ہم لوگوں سے بات کرنا شروع ہوئے، تو ایک موومنٹ بنی۔ ہم نے اس کی مینجمنٹ سے ملاقاتیں بھی کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جب ہماری بات نہ سنی گئی تو ہمارے پاس رستہ کورٹ جانے کا ہی تھا، تو ہم کورٹ گئے، تو اس کو انہوں نے اتنا دل پر لیا کہ انہوں نے ہمیں ذاتی طور پر ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف میرے گھر کی بجلی کاٹی گئی، میرے گھر کا پانی بند کیا گیا، میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں جو اس آواز کو بلند کرنے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے گھروں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، ان کے محلے کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ ان کو بھی ہراساں پرسنلی آ کے ہراساں کیا گیا کہ ان کی اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کی تو آپ لوگوں کا بھی پانی اور بجلی بند کر دیا جائے گا۔ تو ایک خوف کا ایک یہ منظر، خوف کا ایک انوائرمنٹ جو بحریہ ٹاؤن میں پریویل کر رہا ہے، یہ بحریہ ٹاؤن کے لیے بھی ہیلتھی نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ بحریہ ٹاؤن کے مکین اتنی پریشانی دیکھیں اور بحریہ ٹاؤن کا نام خراب ہو، کیونکہ یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، باتیں نکلتی ہیں، دور تک جاتی ہیں، اور جب جو اس بحریہ ٹاؤن کے مخالف ہیں ان کو ایک ہوا ملتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف اور بھی بڑھ چڑھ کے باتیں کریں۔ تو ہم بحریہ ٹاؤن کو آباد کرنے کے لیے آئے تھے، اور آگے بھی ہم اس کو آباد ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم مینجمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اپنے خلاف نہ سمجھیں، اس پر بس نظر ثانی کریں۔ میز پر بیٹھنا چاہیں، میز پہ بیٹھنے کو ہم تیار ہیں، ہم بیٹھ کے اپنے بھی جو ہیں کیا کہتے ہیں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ہمارے پوائنٹ شیئر کریں، کسی طرف نتیجے پہ ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ بحریہ ٹاؤن کی ماحول کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اور میں اس کاوش میں اگر کسی کا میں شکریہ ادا کروں گا تو وہ ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری اس تنگی کو، جو ہماری لائٹ اور ہماری بجلی بند کی گئی اور پانی بند کیا گیا، اس حوالے سے حافظ نعیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہماری آواز کو محسوس کیا، تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ملک ریاض صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ چیزیں آپ نہ کریں، یہ چیزیں جائز نہیں۔ تو ملک صاحب نے نائس آف ہیم، وی اپریشیٹ ہیم فار دا ورک ہی ہیز ڈن فار کراچی، انہوں نے ہمارے یہ جو ہے تکلیف کو دور کرنے میں دیر نہیں لگائی اور ہمیں اس پریشانی سے نکالا۔ تو میں ایک دفعہ پھر بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ اور بحریہ ٹاؤن کے مالکان کو کہوں گا کہ اس آواز کو جو ہے سنیں اور اس کا حل نکالنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب معاملہ کہاں تک پہنچا جی؟ اچھا جی، معاملات میں کچھ ایسا ہے کہ فرسٹ آف آل تو میں ملک صاحب کا شکر گزار ہوں، علی ریاض صاحب کا، اور
میڈیشن آف جماعت اسلامی کا، کہ جماعت اسلامی کے انٹرونشن کی وجہ سے اسپیشلی حافظ نعیم صاحب، ایوب ایوبی صاحب، طارق رحمان صاحب، عبدالرشید ڈار صاحب اور دیگر جو ٹیم ہیں انہوں نے انٹرونشن کی، ملک صاحب سے رابطہ کیا، ملک صاحب سے بات کی، اور ہماری جو بنیادی یوٹیلیٹیز پانی بجلی تھی وہ بحال کر دی گئی، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ڈگنگ ہوئی تھی، اس ڈگنگ کو جو ہے وہ ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد ریفل کیا گیا، اور آج فائنل اس کی فلنگ ان پروگرس۔ تو جیسا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی فائنل ریفلنگ چل رہی ہے، ایسفلٹ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کی کمپیکشن وغیرہ کر کے اس کو اوکے کر دیں گے۔ اور میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہاں بزنس کی گروتھ رکے یا بیریئر ٹاؤن کی ویلیو کم ہو۔ ہم تو اس کی ویلیو بڑھانے والے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کا آیا وہ صرف یہ تھا کہ ہم نے مینجمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جو اوور نائٹ آپ نے مینٹیننس چارجز 450 گنا کمرشل کے بڑھا دیے ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہیں، اور وہ زیادہ ہیں، زیادہ پورے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، بڑھنے چاہیے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، جتنے چارجز بڑھنے چاہیے وہ بڑھ جائیں گے تو ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بیریئر ٹاؤن راولپنڈی، بیریئر ٹاؤن لاہور وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی وہی مہنگائی ہوئی ہے، اسی طرح کے حالات وہاں ہیں جیسے حالات یہاں ہیں، جو فیسلٹیز بیریئر ٹاؤن کی یہاں ہیں وہی فیسلٹیز وہاں ہیں، تو جس ریشو سے وہاں بڑھائے گئے ہیں مینٹیننس چارجز ہم بھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں بھی اس ریشو سے بڑھائے جائیں، یا اس کے کم از کم کمپیریزن یہاں بڑھائے جائیں، یا پاکستان کی کسی بھی اچھی سوسائٹی کو دیکھ لیا جائے اس کے کمپیریزن کر کے بڑھا دیے جائیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے لیے مینجمنٹ سے 3-4 میٹنگز ہوئیں، جب ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم کورٹ آف لا کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جس کے لیے ہم سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہمارا کیس جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور جب دو بھائیوں میں بھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصالحت کار درمیان میں آتا ہے اور وہ مصالحت کرواتا ہے۔ ہمارا پرپس صرف یہ ہے کہ جو چیز جو زیادتی ہو رہی ہے ملک صاحب کائنڈلی اس کو دیکھیں، خود انٹرونشن کریں، علی ریاض صاحب دیکھیں، اور جو مناسب چارجز ہیں وہ ہم پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ہاں، ایک بات اور کہ جو ان کے کمرشل کے پانی کا بل ہے وہ 1.59 روپیز پر گیلن ہے، اور یہ 13 پیسے کا ایک گلاس بن جاتا، جو پاکستان میں کسی بھی جگہ اتنا مہنگا پانی نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ بجلی کا جو ریٹ ہے وہ 45 روپیز پر یونٹ تھا، اب وہ بڑھا کے 50 روپیز پر یونٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بل کی اماؤنٹ جو پہلے ہی لاکھوں روپے میں تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا، پانی کے جو بل ہے وہ بھی آلریڈی لاکھوں روپے میں آ رہا ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بل بہت زیادہ ہے، اس کو آپ کم کریں، انہوں نے نہیں مانا۔ کسی قسم کی جب ریکویسٹ نہیں مانی گئی تو ہم کورٹ میں گئے ہیں، کورٹ میں ہمارا چونکہ کیس چل رہا ہے، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، ہم نے یہاں جو بل ہے وہ پیمنٹ کی ہے انڈر پروٹیسٹ، ہم نے انڈر پروٹیسٹ کا ساتھ ایفیڈیوٹ بنا کے ان کو بھیج دیا ہے، وہ ہم نے رپلائی بھی ان کا ریسیو کر لیا ہے، ٹی سی ایس بھی کر دیا ہے، ای میل بھی کر دی ہے بیریا کو، کہ تاکہ ریکارڈ میں رہے کہ ہم یہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ انڈر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں کسی قسم کی مزید تکلیف نہ دی جا سکے۔ دوسری بات کہ جو انہوں نے بل اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے شکایت کی تھی نیپرا میں، اور نیپرا کی طرف سے بھی ان کو نوٹس ریسیو ہو گیا ہے، وہ بھی اس کی ہیئرنگ بھی فرسٹ کو ہے، انہوں نے بیریئر ٹاؤن کو بلوایا ہوا ہے سو دیٹ کہ یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ ریٹ کیوں رکھے گئے ہیں۔ تو جو ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہم اپنے سٹانس پہ اسی طرح کھڑے ہیں، ہم کسی جگہ بھی بیک نہیں ہوئے، اور کورٹ میں بھی ہمارا کیس چل رہا ہے، لیکن ونس اگین میں ری ایمفسائز کروں گا کہ بیریئر ٹاؤن کے ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں، بیریئر ٹاؤن کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی پراپرٹی کو، کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا اصولی اختلاف مینٹیننس چارجز کے اوپر ہے، مینٹیننس چارجز نامنظور ہیں ہمیں، اور مینٹیننس چارجز پہ بیٹھ کے یہ ہمارے ساتھ ڈالگ کر لیں، یا پھر کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ 1 کو ہیئرنگ ہے تو اس کو انہیں بھی قبول کریں اور ہم بھی قبول کریں۔ میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ملک ریاض صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے اور ان کو دراز عمری دے، تاکہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رہے، جو کہ بیریئر ٹاؤن کی خوشحالی کا باعث بنے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ پاکستان پائندہ باد، بیریئر ٹاؤن زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔